غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں غصہ آتا کیوں ہے۔ غصہ ایسے نہیں آتا، اس کے پیچھے بہت سارے نیگیٹو تھاٹس اور رویوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ہم ایک آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارا باس ہم پہ غصہ ہوتا ہے، شاؤٹ کرتا ہے، وہاں پہ ہمارا ریئیکشن کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی ہم گھر آتے ہیں، ہمارے ملازمین کی کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، تو ہم ان پہ شاؤٹ بھی کرتے ہیں اور ان پہ غصہ بھی کرتے ہیں۔ یہ دو مختلف رویے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ غصہ اور ایموشن ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ہم اس کو کہاں پر یوز کرتے ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کی جو مین وجہ یہی ہے، جیسے ہم اپنے مائنڈ کو فیڈ کرتے ہیں، ہمارا مائنڈ ویسے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر بہت ساری دفعہ ہم اپنے نیگیٹو تھاٹس کو اپنے مائنڈ میں رن کرتے رہتے ہیں، جو کہ بعد میں ایک بم دھماکے کی شکل اختیار کرتا ہے اور غصے کے تھرو وہی نیگیٹو تھاٹس باہر کو ایگزیل کرتی ہیں۔ جیسے ہم کسی شخص کے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کرتے ہیں، باڈی کے اندر کچھ ایسے نیورونز ہوتے ہیں جو خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے مائنڈ میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ شخص ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے مائنڈ میں وہی پرسپیکٹیو، وہی نیگیٹو تھاٹ دوبارہ سے سامنے آتی ہیں اور اس ریئیکشن کے بدلے میں ہم غصہ اور ہائپر ہوتے ہیں۔ وہ غصہ الفاظ کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ غصہ ہمارے کسی فزیکل ایکٹیویٹی کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ غصہ کسی کی موت کی وجہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلا قدم یہی ہمیں خود کو پازیٹیو تھاٹ کی طرف لانا ہے۔ سب سے مشکل کام یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے خود کو پازیٹیو تھاٹ کی طرف لے کے آئیں اور نیگیٹو تھاٹ سے چھٹکارا پائیں۔ اس کو سب سے بہترین حل یہی ہے، جب آپ صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کے آپ اپنے ارد گرد چیزوں کا جائزہ لیں اور ان کے جتنے بھی مثبت پہلو ہیں ان کو آپ دیکھیں، ان کو آپ اپنی ڈائری میں لکھیں۔ پھر شام کو دوبارہ آپ ان پازیٹیو پہلوؤں کو، ان مثبت پہلوؤں کو دوبارہ سے ریڈ کریں، ان کو دوبارہ سے لکھیں۔ جب ہم یہ ایکٹیویٹی کچھ ٹائم کے لیے مسلسل کرتے رہتے ہیں تو ہمارے مائنڈ کا جو نیگیٹو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے وہ چینج ہو کے پازیٹیو میں چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہمارا مائنڈ پازیٹیو ہونا شروع ہوتا ہے، ہم اپنے لائف میں ہونے والے مختلف بیہیویئرز کو پازیٹیو شکل میں لینا شروع کرتے ہیں، جس سے ہمارے نیگیٹو تھاٹس کم ہو جاتی ہیں اور پیدا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم کسی بھی مشکل حالات کو، کسی بھی ٹیپیکل واقعے کو خوش اسلوبی کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر جو کیپیسٹی ہے وہ ایک کیپیسٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے ان پازیٹیو تھاٹس کی وجہ سے۔ ہم ان کو جب نیوٹرل ہو کے، پازیٹیو ہو کے کسی بھی چیز کا سلوشن سوچتے ہیں یا اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مسئلہ بہت ہی آسانی سے اور ایزیلی حل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ اس وقت نیوٹرل ہوتا ہے اور پازیٹیو تھاٹس ہوتی ہیں، ہمارا مائنڈ بائسنس نہیں ہوتی۔ جب ہم نیوٹرل ہو کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ ہمارا ریئیکشن جو کہ غصے میں تبدیل ہونا تھا، وہ غصے کی بجائے اس مسئلے کے حل کی طرف جاتا ہے، جس سے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور ہم غصے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مائنڈ کو پازیٹیو تھاٹ کی طرف لے کے آنا ہی ان تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو آج کل کے دور میں ہماری قوت برداشت ختم ہونے کے برابر ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہوتے ہیں، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا چاہے عام روٹین میں بھی ہو، ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں۔ برداشت کے فقدان کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں غصہ اور تعصب بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم یہ ایکسرسائز روزانہ کی بیس پہ کرتے ہیں، بہت سارے دوست یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ بہت آتا ہے، ہم کیا کریں، ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ایک لینتھی پروسیس ہے، لیکن اگر آپ اس پہ فالو کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسانی مائنڈ سے بالا تر ہو، جو انسان کے کنٹرول میں نہ ہو، کیونکہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو شخص اس راز کو پا لیتا ہے کہ میرے میں اشرف المخلوقات کی طاقت ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر پائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔